لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صلوات ارشاد حضرت اہدیت ہو رہا ہے جل جلالہ و عز شانہ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس سے بہتر اجر دیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ قیامت کی دہشت سے، اس دن کی دہشت سے یعنی قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اس میں یہ دونوں آیتیں ایک جیسی تو وہ ادھر سے ادھر چلی جاتی. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ بات طے ہو گئی گزشتہ گفتگو میں کہ اس نیکی سے مراد عشق اہل بیت ہے، اور اس سیئہ اور برائی سے مراد بغض اہل بیت ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت اور نجات کا سبب بن سکتی ہیں. ایک عشق اہل بیت اگر ہے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں جا کر کے جھیل جھال کے اس کو بہشت کے دروازے تک پہنچنا ہے، اور بغض اہل بیت اگر اس کے دل میں ہے تو چاہے جتنی عبادت ہو، چاہے جتنی ریاضت ہو، کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر عشق اہل بیت کے. اب یہ ہے کہ ہم عشق اہل بیت سے جو غلط نتائج اخذ کرتے ہیں، دیکھیے مشکل بیچارے ہمارے برادران اہل سنت کے ساتھ بھی ہے اور مشکل ہم شیعوں کے ساتھ بھی ہے. شیعوں میں بھی کچھ لوگ گھسے ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے درمیان بھی کچھ لوگ گھسے ہیں. وہ اپنے کو سنی کہتے ہیں سنیوں میں گھس کے، ان کی مجبوری یہ ہے. یہ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں شیعوں میں گھس کر کے. وہ جو اہل سنت میں داخل ہو گئے ہیں ان کا ایکچوئل نام کیا ہے؟ ناصبی. ناصبی وہ افراد ہیں، آپ کلپس موجود ہیں باقاعدہ، جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. ایک تو ہمارے یہاں بمبئی کا ہے وہ جو باقاعدہ یزید کو جو ہے وہ رضی اللہ عنہ تک کہنے کو تیار ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، شروع سے چلا رہا ہے. ایک جو ہے وہ پورا سسٹم چلا رہا ہے ابن تیمیہ اور ان کے فالوورز کا اور محمد ابن عبد الوہاب کا، کہ جس کو یوں کہہ لیجیے آپ کہ ایک تو جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوئے، ایک مدرسہ صحابہ کہہ لیجیے آپ اس کو، ایک مکتب اہل بیت کہیے، ایک مکتب صحابہ کہیے، تیسرا جو مکتب فکر ہے یہ مکتب بنی امیہ جو ناصبیوں کا مکتب کہہ لیجیے، ان کا طرز فکر کہہ لیجیے. وہ ناصبی لوگ اہل سنت میں گھسے سنی بن کر کے. ادھر کچھ لوگ آئے بنام حب اہل بیت، بنام عشق اہل بیت، ہیں نصیری، مگر اپنے آپ کو نصیری کہیں گے تو پکڑے جائیں گے، لہذا نصیری کہہ نہیں سکتے، شیعہ کہہ کر کے اپنے آپ کو وہ شیعوں میں داخل ہو رہے ہیں. وہ ناصبی کہیں گے تو پکڑے جائیں گے، تو سنی کہہ کر کے دشمن دین دشمن اسلام دونوں ہیں، وہ نصیری ہوں یا ناصبی ہوں. نصیری بھی دشمن اسلام ہے اور ناصبی بھی
دشمن اسلام ہے. سنیوں کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ ناصری کو پہچانے اور شیعوں کی سمجھداری ہے کہ وہ نصیری کو پہچانے. اگر یہ اپنے اپنے گروہ میں پہچان لے ہمارے یہاں نصیری کون ہے اور وہ پہچان لے واقعی ہمارے یہاں ناصری کون ہے, تو سنی شیعہ کا اختلاف کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک الگ عنوان اس طریقے سے ہے کہ مکتب بنی امیہ اور ان کی افکار کس طریقے سے مذہب اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا. یہ پورا عشرے کا عنوان ہو سکتا ہے مکتب فکر بنی امیہ کا اور محمد ابن عبد الوہاب اور کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ یا ان جیسے ماننے والے لوگ, کہ جہاں پیغمبر کی بھی عظمت کا خیال نہیں کیا جاتا, رسول اللہ کے بھی آبرو کا خیال نہیں کیا جاتا, اور اس طرح کی روایات نقل کر دی جاتی ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ایسی چیزیں بنا میں عشق اہل بیت کہہ دی جاتی ہے کہ جس سے شاید اہل بیت راضی نہ ہو, جس سے ہو سکتا ہے اہل بیت کو خود پسند نہ ہو. کل جو بات آئی تھی اور اس کو اب آج میں اسی طرف سے کنٹینیوشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دعوی عشق اور ہے, محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے دشمنوں کے لیے یہ بات نہیں کہی. کل جو نہج البلاغہ کا فقرہ جب اشارتاً کہہ کے گزر گئے تھے کہ آج انشاءاللہ اس ذہن میں کہ یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ناصبیوں کے لیے بات نہیں کی ہے. یہ امیر المومنین نے ان لوگوں سے بات کی کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم علی والے ہیں. فقرہ کیا تھا؟ انی لوددت واللہ, خدا کی قسم میری دلی خواہش ہے, لوددت واللہ کہ میری دلی خواہش ہے کہ ان اصرف معاویہ, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر آدمی اس فقرے پر غور کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا دل کتنا دکھا ہے ایسے نام نہاد افراد سے کہ ان کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ بھیا تم چلے جاؤ, تم جیسے 10 آدمی ادھر چلے جاؤ, ادھر کا ایک آدمی بھی اگر آ جائے تو ہمارا گھاٹا نہیں ہے. یہ معمولی دکھ کی بات ہے. یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے قلب مبارک کی وہ اذیت ہے جو اس فقرے میں نکل کے آ رہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں معاویہ سے چینج کر لوں, جیسے دینار دے کے درہم دے کے دینار لیا جاتا ہے. کیا کریں؟ ان اصرف معاویہ تصرف الدینار بالدرہم ان اخذ منی, کہ وہ لے مجھ سے عشرۃ منکم, تم میں کا 10, وَأَعْطَانِي رَجُلًا مِّنْهُمْ, اور مجھ کو دے اپنے میں سے ایک. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس فقرے پر اگر اس کو آپ یہی چھوڑ دیجئے, میرے خیال میں 25 منٹ 20 منٹ چلتے ہیں کہ واقعی اصل جو مفہوم تشیع ہے وہ کیا ہے, اور آج جو سربراہان تشیع ہے واقعی زمانے امیر المومنین کی طرح سے ان کی بھی مظلومیت کا زمانہ کس طریقے سے ہے. صلوات پر محمد. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اب یہ مقدمتاً چل رہا ہوں 20-25 منٹ تک آپ کو یہ لگے گا کہ یہ شاید بھٹک گئے ہیں, کہیں اور جا رہے ہیں, لیکن وہاں سے ہم انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں یا 20 منٹ میں جیسا توفیق خدا نے دی ہم واپس آ جائیں گے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے کوئی علی کے برابر ہے اس میں, شریک نہیں ہے کوئی ان کا, وحدہ لا شریک. فضائل میں جو کچھ اس حقیقی جو ہے وہ وحدہ لا شریک نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں کسی کا شریک قرار نہیں دیا. اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر امیر المومنین سلام اللہ علیہ فخر کر سکتے ہیں کہ کیا کہنا میری آبرو کا, کیا کہنا میری عزت کا. عین اللہ کوئی ہے, ید اللہ کوئی ہے, لسان اللہ کوئی ہے, وجہ اللہ کوئی ہے, ولی اللہ کوئی ہے, مدینۃ العلم کوئی ہے, اور باب العلم کوئی ہے, باب الحکمہ کوئی ہے. امیر المومنین سلام اللہ. ہمارا آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہے جو ہے وہ کہ جنت کا کیا حشر ہوگا, ہے نا. اگر ذرا سا ادھر توجہ کر دیں, اشارہ کر دیں تو شاید کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جو امیر المومنین خود کی جنت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, لڑکے ان کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار. کوئی ہے علی کے مقابلے میں فضائل کی دنیا میں؟ ایک روایت بتائیے آپ نے کہ علی علیہ السلام نے کبھی فخر کیا ہو, کیا کہنا میرا, میں جو ہے وہ ید اللہ ہوں, میں عین اللہ ہوں, میں ولی اللہ ہوں,
میں لسان اللہ. کہیں کسی کتاب میں آج تک پڑھا آپ نے؟ کیا ہے، ایسا نہیں کہ فخر نہیں کیا ہے، کیا حقائق پر کیا ہے. وہ جملہ سنیے کیا ہے، الہی کفا بی عزن، پالنے والے میری عزت کے لیے بہت ہے. جب آدمی یوں کرتا ہے آنکھ تو اس کا مطلب ہے وہ سوچنے کی کوشش کر رہا کہاں سنی ہے. الہی، اور یہی ہنر ہے ذاکر کا کہ وہ اپنے سامعین کی آنکھوں پر توجہ رکھے کہاں جا رہی ہے. صلوات پر محمد. دو ہی افراد وہ ہیں کہ جن کے ہر عضو کو ایکٹیو ہونا چاہیے، ایک خطیب اور ایک ڈرائیور. اور ڈرائیور کی بھی آنکھ اگر ذرا سی گڑبڑ ہو تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پالنے والے میری عزت کے لیے بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے. ساری چیزیں کائنات کی ایک طرف، عزت قائم ہے، میں تیرا بندہ ہوں. عبدیت. تو آدمی سوچنے پر مجبور ہو کہ علی جیسا آدمی اگر کسی چیز پر عزت اپنی دیکھ رہا ہے کسی چیز میں، تو اس کا مطلب پھر اس سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. کہ ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے ایک چیز پہلی کہہ رہے کہ میری عزت اس میں کہ میں بندہ ہوں تیرا، تو اس کا مطلب بندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ایک دن جو ہے وہ فرض کیجئے چلے گئے آپ لوگوں میں سے کسی کے یہاں، وقت ہو گیا نماز کا، کمانا چلیے ساتھ میں نماز پڑھ لیتے ہیں. مغرب کی نماز شروع کی، اشہد ان محمدن سید الرسول ہے. تشہد ختم ہوا، نوید کہنے لگے کہ مولانا نماز غلط کر دیا آپ نے. میں نے کہا چلو عشاء میں ٹھیک کر لیں گے. عشاء آئی تو ہم نے پڑھا اشہد ان محمدن خاتم انبیاء. یہ کہنے لگا کہ مولانا کیا گڑبڑ کر دیا آپ نے، بے عزتی کروا دیا آپ نے. میں نے کیا ہوا کہنے پھر آپ نے تشہد گڑبڑ کیا. میں نے کہا تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ کہتے آپ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں نے کہا عبد یعنی جواب بندہ. میں نے کیا پڑھا؟ سید رسول. میں گواہی دیتا ہوں محمد سارے رسولوں کے سردار ہیں. خاتم انبیاء، سارے انبیاء کا خاتم ہے. وہ بڑی چیز ہے یہ کہ ہم سے اس سے بحث نہیں ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، سب کچھ ہے. صدقے میں ان کے کائنات خلق ہوئی، لیکن کسی انسان کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ان کی بندگی کا اعلان نہیں کرو گے. تو سوچنے مجبور گیا یعنی جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی اس کو بندہ کہو تب تمہاری نماز قابل قبول ہے، ورنہ نہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس فرشتہ آیا اور آ کے اس نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ میں آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک بیٹا دے دو. جناب مریم نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. یہ کیا کہتے ہو تم، میرے بچہ ہوگا، مجھ کو تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. پھر اللہ کا جواب ہے کہ یہ تمہارے اللہ کے لیے بہت آسان چیز ہے. اور پھر وہ آثار ولادت نمودار ہوئے اور ظاہر سی بات ہے جناب مریم جو ہے وہ چلی. تو اب اس وقت جو مریم کی کیفیت ہے جو قرآن نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا فکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی اس کے پہلے، میرا نام تک کوئی نہ لیتا. جس کی شادی نہیں اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو بے آبروئی کی بات ہے. اللہ میاں نے ان کو سمجھا دیا دیکھو تمہارا ٹینشن نہیں ہے، یہ میٹر ہمارا، بیٹا ہم نے دیا ہے تو عزت بچانا میرا کام ہے، تمہارا کام صرف یہ کہ تم چپ رہنا. اور ایک جملہ کہوں، چپ رہ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. صلوات پر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں خاموش رہ. دیکھو تم جاؤ بچہ لے کے جاؤ، نو ٹینشن نو پرابلم. اگر یہ لوگ جو ہے بکواس کرتے ہیں تو تم صرف اتنا بولنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج اللہ کے لیے چپ کر روزہ رکھے، مجھ کو بولنا نہیں ہے، بقیہ کام ہم کریں گے. آگے اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ نے جو مریم جو سیریل بھی دیکھا ہی ہوگا تو سب کے ذہن میں ہے ماشاءاللہ
یہ بچہ کہاں سے، یہ بچہ کہاں سے، یہ بچہ کہاں سے، اور سب کے جواب میں اشارہ. فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ. اب کیسے اشارہ کیا؟ ہر آدمی اپنے ذوق سے سوچے گا کہ اشارہ کیسے کیا. فلم بنانے والا اپنے ذوق سے نقل کرے گا، آپ اپنے ذوق سے. ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی آغوش میں لے کے گئی ہوں گی. یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے اشارہ کیا. شاید یہ رہا واللہ اعلم. تو قرآن نے کہا اشارہ کیا اس سے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے. ایک نکتہ یہاں واقع عجیب. ایک چیز میں نے 4-5 دن پہلے آ گئی تھی اتفاق سے، ذیلن کہتے ہوئے گزر گئے تھے. آج پھر کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہوتی. ایک کا نام ہے امکان اور ایک کا نام ہے وقوع. کیا؟ ایک چیز ہے امکان اور ایک چیز ہے وقوع. پہلی بحث یہ کیا یہ چیز ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. ایک بحث یہ ہوگی جب یہ طے ہو جائے کہ ممکن ہے تب یہ بحث ہوگی کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن اگر پہلے یہ طے ہو جائے سر یہ بات ممکن ہی نہیں ہے تو اس وقوع پر بحث کی ضرورت نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ علی 3 دن کی عمر میں بولے کہ نہیں بولے. روایت پر بحث بعد میں کیجیے. آپ پہلے یہ طے کیجیے ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے. مسئلہ امکان پر قرآن پھر بعد میں روایت بحث ہو گئی. قرآن سے پوچھئے کہ یہ پاسبل ہے کہ پاسبل نہیں ہے. 2 واقعات قرآن نے نقل کر کے بتا دیا پاسبل ہے. ایک کون سا؟ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ، پاسبلٹی وہاں بتا دی قرآن مجید نے. دوسرا جو ہے وہ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ. تو امکان تو بتا دیا گیا نا. اب وقوع پر آپ ڈھونڈتے رہیے اپنا سر. جس کو جتنا لگا ہوگا اتنے حدیث سمجھ میں آئے گی. صلوات بر محمد ارے سب کیسے ممکن ہے 32 ٹن کا دروازہ 320 کنٹل کا دروازہ آدمی اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا. یہ روایت پر بحث بعد میں ہوگی، امکان پر بحث ہوگی. آیا خارق العادہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جب آدمی جو ہے پورا تخت پلک جھپک کے لے کے آ سکتا ہے تو وہاں علی دروازہ نہیں اکھاڑ سکتے. تو بحث پہلے امکان پر ہوگی تب. اور یہ جملہ بہت پہلے میں نے شاید آپ ہی کے درمیان کہا ہوگا کہ قرآن مجید کا عجیب واقعہ فلسفہ ہے. یہ سارے واقعات نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شاید اسی لیے ہو کہ ان واقعات سے تم سمجھو کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی حیثیت کیا ہے. یہ پورا سورہ یوسف یہ عشق کی داستان بیان کرنے کیا ملا؟ عظمت اہل بیت کا احساس ہوا. ایک زلیخا کو رہ راست پہ لانے کے لیے کئی سال لگا یوسف کو، اور کہاں کہاں پھرایا ہے تب جا کے اس منزل پر آئی. اور امام کاظم سلام اللہ علیہ کے قید خانے میں ایک عورت کو بھیجا گیا. کتنی دیر لگی اس کو سجدے میں جانے کے لیے کہ یہ قصے اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ اس کو دیکھو اور پھر عظمت اہل بیت کا احساس کرو. صلوات بر محمد ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے. اب اس کے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک جملہ دیکھیے. ہمارے اور آپ کے یہاں یہ ممکن ہے خطابت میں، اس سے پہلے بھی کہہ چکا، جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ دیتے ہیں، جس کو بعد میں کہنا چاہیے اس کو پہلے کہتے ہیں، جس کو پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں کہتے ہیں، جس کو کہنا چاہیے تو اس کو بھول جاتے ہیں، جب کمرے میں پہنچتے ہیں تب یاد آتا ہے کہ یار یہ بات تو رہ گئی. لیکن اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ترتیب ملاحظہ کر لیجیے. ارشاد ہوا ارے مریم تم اس بچے سے بات کرنا، کیسے بات کروں میں؟ کیسے بات کرے گا وہ جو ابھی گہوارے میں ہے؟ قال عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے ہم کو کتاب دی گئی ہے، نبی بنایا گیا ہے، بندہ بنایا گیا ہے. یہ کہا نہیں. ہم کو نبی بنایا گیا، کتاب دی گئی، اپنا بندہ بنایا اس نے. یہ کہا نہیں. پہلا فقرہ کیا کہا ہے حضرت عیسیٰ نے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھ کو بندہ بنایا، کتاب عطا کی اور نبی قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیاد بندگی ہے. جب تک بندے نہیں ہو جاؤ گے نہ نبی بن سکتے ہو نہ صاحب کتاب بن سکتے ہو. یہ جو فقرہ پیغمبر کا ہے نا انی تارک فیکم مستقلا، ہر جگہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. انبیاء میں اچھا ایک سوال بہت چل رہا ہے آج کل جو ہے وہ ٹی وی پر نیٹ پر
خاص کر کے عربی چینلز میں، کہ صاحب ان کا نظریہ یہ ہے کہ امامت افضل ہے نبوت سے. علماء ہمارے جواب دے رہے ہیں. مشکل کیا ہے کہ امامت کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسٹارٹ ہوتی ہے علی علیہ السلام سے، اس لیے جو ہے وہ عجیب سا لگتا ہے کہ صاحب امامت افضل کیسے. امامت یعنی ریاست عامہ. ایسا تھوڑی کہ صرف علی سے مخصوص ہے امامت. علی کے پہلے بھی امام گزرے ہیں. پیغمبر اکرم امام ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات بر محمد. اگر سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر امام ہے کہ نہیں ہے تو یہ بتائیے کوئی نبی رسول اللہ سے افضل ہے؟ کوئی نبی، کسی نبی کے پاس پیغمبر سے زیادہ عہدہ ممکن ہے؟ عقلاً نہیں نا. ابراہیم کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا نہیں بنایا؟ تو ابراہیم امام ہو سکتے ہیں، رسول اللہ امام نہیں ہو سکتے. خود ریاست عامہ پیغمبر کے پاس ہے، پیغمبر بھی امام ہے. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیا پیغمبر سے بڑا کائنات میں کوئی ہے؟ امامت سے بڑی کوئی چیز ہے کائنات میں؟ صلوات پر محمد. تو اب یہ سارے عہدے، سب سے زیادہ عہدے اگر کسی کو ہیں تو یا تو رسول اللہ کے پاس ہے یا ابراہیم کے پاس. جناب ابراہیم کو اللہ نے نبی بنایا، جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، جناب ابراہیم کو اللہ نے رسول بنایا، جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. ان عہدوں کی ترتیب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کب کیا ملا؟ یہی ہے انی تارک فیکم الثقلین. آل محمد بتائیں گے کب کیا دیا گیا. چنانچہ چھٹے امام، امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. ابراہیم کو اللہ نے بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بنا تھا. وَاتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بنا تھا. وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بنا تھا. وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا. تو اگر یہی ترتیب ہے تو خود رسالت سے بڑھ کے خلت ہے. صلوات بر امامت اور آگے. وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، اس لیے کہ رسول بہت مل جائیں گے، خلیل ایک ہے. تو خلت کا ہونا رسالت سے بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ سب خلیل نہیں ہیں، رسول بہت مل جائیں گے. وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ إِمَامًا، اور ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بنا تھا. وَمِنْ اعظم شأن الامامہ، اور یہ امامت کی عظمت شان تھی کہ نبوت و رسالت و خلت ملتے وقت اپنی اولاد کے لیے نہیں فرمایا، لیکن جب امامت ملی تو فرمایا یا رب ومن ذریتی، اللہ اور میری اولاد میں یہ عہدہ رہے گا. اور یہ جواب آیا کہ ہاں بالکل رہے گا، لیکن جو ظالم ہے ان کے قریب. اصل ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل 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 قبل، کہ اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل سے کہ نبی رسول خلیل امام بنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عہدوں سے پہلے جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ عبد ہونا، بندہ ہونا. یعنی جب تک بندے نہیں ہوگے تب تک رسول نہیں ہو سکتے، نبی نہیں ہو سکتے، خلیل نہیں ہو سکتے. سوال، جب وہ بغیر بندگی کے نبی نہیں بن سکتے تو ہم بغیر بندگی کے شیعہ اور مسلمان ہو سکتے ہیں؟ صلوات پر محمد. اب ہم آگے موسٹ امپورٹنٹ، ہر چیز کے پہلے بندہ بننا پڑے گا. جب تک بندے نہیں بن جاؤ گے کچھ نہیں ہو سکتے ہو، نہ سنی نہ شیعہ نہ مسلمان، کچھ نہیں. پہلے بندہ بننا پڑے گا. کیا ہے بندگی؟ بندہ کہتے کس کو ہے؟ واٹس میننگ آف بندگی؟ بندگی کی تعریف کیا ہے؟ گھنٹوں آپ تقریر کیجئے، کبھی کبھی آدمی چیختا رہ جاتا ہے. ایک یا دوسری مجلس آئے، میرے ساتھ بھی ہوا تھا. کیا کہہ رہے ہیں ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے جب آدمی بھٹک جاتا ہے، یہ سمجھے کہ ہم کہنا جو چاہ رہے ہیں وہ واضح نہیں ہو پا رہا، چیختا بھی ہے، آواز بھی زیادہ نکلتی ہے، پبلک کو بھی جوائیاں آتی ہیں. سخت مضامین کی یہ دشواری ہوتی ہے. اس کا طریقہ جو بزرگوں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی داستان مل جائے نا، تمثیل،
حق سے مجاز سکتا تو سمجھ گئے آپ ماشاءاللہ کہ جو ہے وہ اس مجاز سے حقیقت تک پہنچنے کے لیے تو وہ شاید زیادہ کارآمد ہو جاتی کبھی کبھی گھنٹوں کی تقریر سے، ہے نا. اب آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی داستان البتہ تمثیلاً عرض کرتا ہوں اس مجاز سے حقیقت تک پہنچانے کے لیے. گئے بازار، ہر زمانے میں جو ہے وہ اسٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے. کبھی جو ہے وہ ٹیلی فون کا ہونا تھا، کبھی کار کا ہونا ہے. ایک دور وہ تھا کہ جب اسٹیٹس سمبل غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھی. ان کے پاس 10 ہے، ان کے پاس 50 ہے، ان کے پاس بہت بڑے آدمی صاحب ہزار کنیزیں ان کے پاس. کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صرف جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے جو ہے اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ بھی صاحب ان کے پاس کنیز وغیرہ پہلے سے موجود ہے، غلام ہے، مگر بازار لگی پھر چلے گئے کہ 10-20 لے کے آتے ہیں. وہاں گئے ٹہلتے گھومتے ایک دھان پان سا لڑکا دکھ گیا، پتا نہیں کیا سمجھا کہ یہ کتنے کا ہے. اس نے کہا مثلا 10 کی چیز تھی 100 روپے کا ہے. کیا ہمیں یار ایسا غلام تو یہ شرم تو اپنے من سمجھیے گا، ایسا غلام تو جو 10 روپے مل جائے گا. 100 کیوں؟ کہ 100 اس لیے کبھی کبھی آدمی دھوکہ بھی کھاتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، ایک لطیفہ سنیے پہلے تھوڑا سا طبیعت فریش ہو. صلوات ایک آدمی بچپن میں ہم لوگوں کے گلزار نوستہ میں یہ داستان پڑھائی جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے قصہ بھی یاد ہو جائے گا اور زبان سیکھ جائیں گے فارسی کی. وہ گئے توتی خریدے، طوطا خریدنے گئے تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں، اس نے کہا اتنے کا. کہا کیوں؟ 100 روپے کا مثلا. کیسے پوچھو یہ خود 100 روپے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو رٹا رکھا تھا دریچے شک، اس میں کیا شک ہے؟ کیسے پوچھو یہ 100 کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھیا جو تم 100 کے لائق ہو طوطا رٹا ہوا. تو اس نے کہا دریچے شک. یہ تو بہت خوش ہوا بھائی، زبردست چیز ہے. 100 دے کر کے لے آئے. اب آئے تو وہی ایک چیز رکھی اس کو، جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے دریچے شک، جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے دریچے شک. آخر میں دھجلا نے کہا کہ ہم بھی کتنے احمق تھے. اس نے کہا دریچے شک. صلوات تو ویسے انہوں نے پوچھا بھائی کیوں یہ 10 کا مال 100 میں کیوں مثلا؟ کہ اس لیے کہ اس کو بندگی کا طریقہ آتا ہے. چونکا ہو اگر ایسا ہے تو ویری گڈ، ٹھیک ہے 10 کا مال 100 میں لیں گے، لیکن جانچنا نہیں ہے کہ واقعی اس نے صحیح کہا کہ نہیں کہا. وہاں سے لے کے آیا، ڈال دیا کام تہ خانے میں. پہلے سے غلام کنیز موجود ہے، پھر غلام سے کہا کہ اس کا کھانا پینا سب بند، بلا وجہ بند کر دیا. پوچھا کیا ہوا؟ کچھ بھوک کا شکوا کر رہا، نہیں سب پڑا ہوا ہے. کب مارو اس کو. پٹائی شروع ہوئی، کا فریاد تک کچھ نہیں پٹ رہا ہے، شکنجا کسو کچھ نہیں. آخرش جو ہے عاجز ہو کے کہا اچھا اس کو نکالا. میں نے بلا وجہ تم کو شکنجا کسا. اس نے کہا آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تم کو تہ خانے میں ڈالا. کہنے لگا آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا پانی بند کیا. کہنے لگا آپ جانیے. اس نے کہا آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو، تم کو نہیں تکلیف پہنچی. قسم ہم تو ٹھہرے بندے. بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اس میں خوش رہے. بس میرے خیال میں اس مجاز سے اب حقیقت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا کہ بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اس میں خوش. تو اصل بندگی کی میننگ کیا ہے؟ مالک کی مرضی پر چلنا. یہ ہے مین بندگی. مالک کون ہے؟ اللہ نا، خدا نا. خوب مالک کی مرضی کیسے معلوم؟ اس کی مرضی پہ چلنا اصل بندگی ہے. تو وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے. یہ مجبوری ہے رسالت کے لیے کہ اب یہاں ایک ایسی مجبوری ہے کہ ہم اپنی کثافتوں کی وجہ سے اس تک نہیں جا سکتے، وہ لطافتوں کی بنا پر ہم تک نہیں آ سکتا. تو اب ضرورت ایک ایسے درمیانی رابطے کی جس کو آپ میسنجر کہیے، پروفٹ کہیے، پیغمبر کہیے، رسول کہیے، جو بھی آپ نام دے دیجئے، کہ رابطہ اس کا جسم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہو اور نوری ہونے کے اعتبار سے ادھر سے ہو، تاکہ وہاں سے پیغام لے اور ہم تک پہنچائے، ہم کو اپنے اللہ اور مالک کی مرضی معلوم ہو سکے. تو اب جو رسول ہے، اور پھر اگر رسول کا یہ کام ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی گارنٹی اس کے بیچ میں اپنی کوئی مرضی نہ ہو. صلوات محمد. اگر ہم کو اللہ
کی مرضی بتانے آیا ہے تو بیچ میں اس کی کوئی مرضی نہیں ہونا چاہیے، اس کی گارنٹی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی تھوڑی کچھ کہتے ہیں، جو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو اب پیغمبر کیا ہے؟ ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، پیغمبر خود کچھ نہیں ہے، پیغمبر کیا ہے؟ نمائندے اللہ کے، کاہے کے لیے؟ اس کی مرضی بتانے کے لیے۔ خوب پیغمبر جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مرضی تو چاہیے نا، اگر بندہ بننا ہے اس کی مرضی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پورا سلسلہ ہونا چاہیے قیامت تک ایسا جو اللہ کی مرضی تک ہم کو پہنچا سکے۔ اور اسی لیے پیغمبر سے اللہ نے اس لہجے میں خطاب کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس لیے کہ اصل مقصد آپ کا ہے قیامت تک ہماری مرضی بتانا، یا تو رسول اللہ رہے قیامت تک اور اللہ کی مرضی پہنچائیں، اور اگر نہیں ہے اور جا رہے ہیں تو کم از کم ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ جن کا قول نبی کا قول ہو، جن کا فعل نبی کا فعل ہو، جن کی سلو نبی کی سلو ہو، جن کی جنگ نبی کی جنگ ہو۔ اور اسی لیے 8 دن سے آپ کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ علی کی محبت میری محبت، علی کی سلو میری سلو، علی کی جنگ میری جنگ۔ اسی لیے کہ یہ پیغمبر اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد کا مطلب یہی ہے کہ جو پہلا کہے وہی آخری کہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں تو غدیر کے خطبے میں بھی پیغمبر اسلام نے یہ فقرہ کہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یہ قیامت تک کا اعلان ہے۔ اور من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ اس فوراً کا اعلان ہے کہ میرے بعد یہ ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ 12 کے نام میں نے بتا دیے ہیں، پھر بھی ہر جانے والا اپنے بعد والے کو بتاتا جائے گا۔ تو اب اللہ کی مرضی کس سے معلوم ہوگی؟ نبی سے۔ نبی کے بعد اللہ کی مرضی کس سے معلوم ہوگی؟ 12 افراد کو چھوڑ کے گئے ہیں، جن کے پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہے، تیسرے کا نام حسین ہے، چوتھے کا نام علی ہے، 5ویں کا نام محمد ہے، 6ٹھے کا نام جعفر ہے، 7ویں کا نام موسیٰ ہے، 8ویں کی آج شہادت کی تاریخ۔ اب اگر ہم کو بندہ بننا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بندے بن کے رہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اصل بندگی کے لیے رسول اللہ کے زمانے میں جتنے لوگ ہیں ان کی اپنی فکر نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بعد رسول اللہ جن لوگوں کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں جو لوگ ہیں، ان کا اپنا وجود، اپنی فکر، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ ہے وہ امر امیر المومنین ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو وہ آدمی بندہ ہوتا، بندہ ہوتا تو شیعہ بھی ہوتا، اگر بندہ نہیں ہے تو شیعہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فقرہ ہے انی لوددت واللہ ان اصرف معاویہ صرف الدینار بالدرہم، یہ اسی بات کا شکوہ ہے کہ یہ علی کے مقابلے میں اپنا مزاج رکھتے ہیں، یہ علی کے مقابلے میں اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بہتر یہ ہے کہ ادھر کا دشمن آ جائے، اس لیے کہ تم سے کہا جا رہا ہے شروع سے کہ تمہارا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اگر بندے نہیں بن سکتے تو کچھ نہیں ہو سکتے ہو، اور بندگی کے لیے شرط ہے کہ امام وقت کی بھرپور اطاعت ہو۔ اس کے باوجود علی کہتے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دفتیاں ہے، اور تم الٹے آگے کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب جو ہے وہ آپ مالک کو واپس کیجیے ورنہ جو ہے وہ آپ کو مار دیں گے۔ تو اس سے بہتر تو وہ غلط لوگ ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، پھر بھی کم از کم جس کے ساتھ ہے اس کے ہمدرد تو ہیں۔ صلوات پر محمد، کم از کم جو معاویہ کے ساتھ ہیں ان کو پتا ہے کہ معاویہ غلطی پر ہے، وہ اپنی دنیا کے لیے ہے، اس لیے یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں، لوگ کہہ چکے ہیں کہ صاحب کھانا یہاں اچھا لگتا ہے، نماز وہاں اچھی لگتی ہے، تو اس کا مطلب پتا ہے جو معاویہ کے ساتھ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہے، پھر بھی دنیا کے لیے جانتے ہوئے بھی اس کے ہمدرد تو ہیں، اس کی جیت کے لیے کوشاں تو ہیں۔ اور تم جس کی ذات سے ایمان تمہارا وابستہ ہے، جو قرآن ناطق ہے، وہ کہہ رہا ہے جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور تم کہو نہیں صاحب اس پاگل آدمی کو آپ بلائیے مالک کو ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، ایسے آدمی کو شیعہ کہا جائے گا؟ ایسے شیعہ سے وہ دشمن بہتر ہے، اب سمجھے آپ؟ لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو ڈھال دے مرضی امام میں
جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ہم آپ ہوتے چھوٹے ہلکے ایمان والے تو کیا کرتے؟ مالک مار دو، جھنجھٹ ختم کرو، آ کے مولا کے قدموں میں سر رکھ دو، مولا اب جو چاہیے کہ یہ غلطی تو ہو گئی، یہی ہوگا نا. لیکن مالک کا جواب کیا ہے؟ تم ظاہر دیکھ رہے ہو، تم فتح اور کامرانی دیکھ رہے ہو، ہم سے فتح اور کامرانی سے بحث نہیں ہے، ہم کو رضا پروردگار سے بحث ہے. اور رضا پروردگار حاصل ہو سکتی ہے صرف اور صرف وقت کے امام کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لینے پر. اور جب آدمی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو کسی کے لیے وہ فقرہ نہیں کہا ہے امیر المومنین نے جو مالک کے لیے کہا ہے. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ. یعنی جتنا آدمی اس پر سوچے، ایک مفہوم کی دنیا، عظمت کی دنیا ہے جو امیر المومنین. اسی میدان میں دو طرح کے لوگ ہیں اور دونوں کے لیے فقرہ علی کا ہے. ایک کے لیے کہا کہ تم جیسے لوگ 10 ادھر چلے جائیں، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور دوسرے کے لیے کیا فرمایا؟ میرے لیے مالک ویسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے. یہ معمولی جملہ ہے کسی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے. امیر المومنین اس کے لیے کہ میں میرے ساتھ یہ ویسے ہی ہے جیسے میری حیثیت کس کے ساتھ تھی؟ رسول اللہ کے ساتھ. تو اصل چیز کیا ہے؟ شیعہ گھر میں پیدا ہونا ہنر نہیں ہے، شیعہ نام رکھ لینا ہنر نہیں ہے، رضا تقی نقی جعفر وسیع حسن کہلانا ہنر نہیں ہے. ہنر یہ ہے کہ ہم نے کتنا اپنے آپ کو امامت کی مرضی میں ڈالا ہے. جہاں اپنا وجود کوئی وجود نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ امام کی مرضی ہے. آج جس امام کی شہادت ہے، جس امام کی شہادت آج ہے، پتہ ہے امام کے زمانے میں حالات کیا تھے؟ 2 بھائی آپس میں لڑ گئے ہیں اور جو شیعہ ہے ان کے دماغ میں یہ بات ہے اب بہت کام آسان ہو گیا، اس لیے کہ جو مین ہمارے مخالف جو ہے وہ طاقت تھی وہ تو حصوں بڑھ گئی ہے. ہارون اور رشید کے دونوں بیٹے امین و مامون آپس میں بھڑ گئے ہیں. ہم جدھر جھک جائیں گے وہ 20 ہو جائے گا، اور جو 20 پڑ جائے گا اس پر ہمارا دباؤ رہے گا، پھر شیعہ آرام سے رہیں گے. امام کا زمانہ ہے. اصل شیعہ ہے کہ بھائی تم امام کے برابر نہیں، تمہارے پاس عقل ہے. آ گئے امام کے پاس، مولا اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں ہے، آپ حکم دے دیجئے، ایک طرف ہم لوگ ہو جاتے ہیں. امام نے جواب نہیں دیا، اور جواب کیا دیا؟ دعا کی شکل میں، اللہم اشغل الظالمین بالظالمین. ہم نیوٹرل ہیں. اس وقت امام نے اپنے شیعوں کو روکا، کیسے بتا؟ اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، خدا ظالم کو ظالم سے بھڑا دے. تمام. اب اس میں کچھ لوگ تھے اس طرح کے کہ صاحب کیا جہاد واجب نہیں ہے؟ کہا بالکل واجب ہے. امام نے کہا تم بتاؤ روزہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ ہاں سب روزہ واجب ہے. کہا اگر کوئی بیمار ہو تو؟ صرف یہ کہہ دینا ہے کہ صاحب روزہ واجب ہے، کوئی بیمار ہو تو، کوئی سفر پہ ہو تو حج واجب ہے. ویسے جہاد واجب ہے بے شک، اس کے شرائط ہونے چاہیے نا، اور شرائط کو امام محسوس کر رہا ہے. تم کون ہو طے کرنے والے؟ جب تک ہمارے اندر یہ مزاج پیدا نہیں ہوگا. اور آج واقعی جو قوم تشیع باقی ہے نا، وہ اسی سوجھ بوجھ کی بنیاد پر. میرے پاس کلپ موجود ہے، کلپ. اللہ اکبر. اچھا امام چلے گئے، اب کیا کرے گا آدمی؟ کہ وہ کہہ کے گئے ہیں وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. جو بھی ہمارے علماء فقہا میں سے اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، اللہ کے امر کا مطیع ہو، نفس کا مخالف ہو، فللعوام ان یقلدوه، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں. تقلید کا کیا مطلب ہے؟ آپ جائیے توضیح مسائل اٹھا کے پڑھیے. تقلید کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کی بات کو قبول کرنا بغیر دلیل پوچھے. اصل چیز یہ ہے.
امام سے کسی بات کے لیے جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے آپ امام سے دلیل طلب کریں گے. دلیل کی ذمہ داری خود اس کی ہے, مرجع تقلید کی, وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا. فرض کیجئے ہم بیمار ہوتے ہیں, تقلید کا کیا مطلب؟ جاہل آدمی اپنے آپ کو ایکسپرٹ کے حوالے کر دینا, اسی کا نام تو تقلید ہے. جسم میں تو ہم کر دیتے ہیں حوالے, آرام سے لیٹے بھیا, جیسے چاہیے کاٹیے, جیسے چاہیے پیٹیے. یہ تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سے دلیل پوچھتا ہے کہ آپ نے پیراسیٹامول لکھی ہے, کیا دلیل آپ کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے, اس نے تحقیق کی ہے, وہ مجتہد ہے اس فن میں, تو اس کے مسئلے پر ہم کو عمل کرنا ہے. جہاں تک جسم کی بات ہوتی وہاں تو ہم قبول کر لیتے ہیں, لیکن جب روحانی بات آتی ہے تو اب اس میں سوالات شروع ہوتے ہیں. جبکہ امام نے کہا ہے ان پر ہم نگراں ہیں نا, کائے کو پریشان ہو تم؟ کل حدیث یہ نہ سمجھے میں سرسری گزر رہا ہوں 8 دن سے, یہ ایک ایک حدیثیں اسی لیے. کل کیا حدیث نقل کی گئی تھی کہ ہم حجت ہے شیعوں پر, شاہد ہے شیعوں پر, اور ہمارے شیعہ شاہد ہے ساری مخلوقات پر. تو شیعہ کا مطلب ہم ہیں, شیعہ کا مطلب آپ پڑھیں, شیعہ کا مطلب یہ مراجع ہو سکتے ہیں کہ اہل بیت کی نگرانی ان پر ہے, ان کی نگرانی ہم پر ہے. اور میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں, چونکہ آج امام کی شہادت بھی ہے, لہذا امام کا تذکرہ زیادہ ضروری ہے. باقی بات کریں انشاءاللہ. صلوات پر محمد. سمجھ مرجعیت کی سمجھداری کیا, ورنہ کہاں جاتا ہے عراق. آپ یقین کیجئے افغانستان سے برا حشر عراق کا ہوتا اگر مرجعیت نہ ہوتی. آپ یقین کیجئے پاکستان سے برا حشر ہوتا آج عراق کا اگر مرجعیت نہ ہوتی. سن 47 میں جو ہمارا حشر ہوا ہے اس سے برا حشر ہوتا ہے. معمولی لوگ مارے گئے اختلافات میں, 47 کے زمانے میں نہیں تھا کوئی مرجعیت کا ہولڈ نہیں تھا ہمارے اوپر, لہذا خوب ہوا. آج عراق کا برا حال ہوتا اگر مرجعیت نہ ہوتی. ایک قبیلے کے, وہ کلپ میرے پاس ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, ایک قبیلے کے بغداد میں 13 آدمی مارے گئے, ایک گھر کے. بچہ صرف ایک بچہ ہے, صرف ایک بچہ پورے خاندان میں 13 آدمی مار دیے گئے گھر میں, ایک بچہ صرف بچہ ہے. قبیلے کے لوگ آ گئے آغا سیستانی کے پاس, ان کا صاحب بس بہت ہو گیا, آپ اجازت دے دیجیے, اب ہم انتقام لیں گے. کیا کہ اہل بیت نے کتنا زبردست انتظام کیا, تم آزاد نہیں ہو, اور جہاں تک ان کا معاملہ ہم ہیں پردہ غیب میں, ہم دیکھ رہے ہیں ان کو. بس اب بہت ہو گیا, آپ اجازت دے دیجیے. جنتے جواب کیا دیا انہوں نے؟ فرمایا انتقام جائز نہیں ہے. پورا گھر تباہ ہو گیا, ایک بچہ بچا ہے, اور جواب کیا دیا؟ انتقام جائز. اچھا یہیں تک ہوتی تو بات ختم تھی. اگلا فقرہ, اور اگر میں مار دیا جاؤں اپنے پورے خاندان کے اور قبیلے کے ساتھ, تو یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے میرے انتقام میں بھی کہ کسی سے بدلہ لیا جائے. یہ کس نے روکا ہے عراق کو اس منزل پہ جو رکا ہوا ہے؟ کس نے روکا؟ مرجعیت نے. وہ سلسلہ ہے, جب تک ہم بندے نہیں بن جائیں گے اس حد تک کہ جو امام وقت یا نائب امام کہہ رہا ہے اس کے حکم کے مطابق, اس کے فتوے کے مقابلے میں ہماری کوئی سوچ, ہمارا کوئی وجود نہیں ہے, تب تک ہم بندے نہیں بنیں گے. اور جب تک بندے نہیں ہو سکتے تب تک شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور ان کا تو وجود ہی اسی لیے ہے کہ تم کو اس بلندی تک پہنچائے. سورج کا کام کیا ہے؟ ہڈیوں کو مضبوط کرنا. آکسیجن کا کام کیا ہے؟ حیات میں دوام عطا کرنا. پانی کا کام کیا ہے؟ اسی طریقے سے اہل بیت کا کام کیا ہے؟ روحانی ترقی دینا. بس ایک داستان آپ کا ہے, وحید الدین خراسانی کا نام تو سنا ہے آپ نے. انہوں نے داستان نقل کی حضرت کے متعلق اپنے کسی بزرگ سے, کہ وہ ایک آدمی تھا, کتنا ترقی کر سکتا آدمی. ایک آدمی تھا, عجیب عالم تھا اس کا. آپ کی کمر میں درد ہے, ہاتھ رکھا ٹھیک. آپ کے سر میں تکلیف ہے, ہاتھ رکھا ٹھیک. ایک دن کسی نے پوچھا یار تم کیا ہو؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے
کہنے اس کے پیچھے راز ہے. آج یہ کہاں کیسے آدمی ترقی کرتا ہے؟ کہنے لگا راز یہ ہے کہ میرا ریکارڈ ہے 40 سال کا پہلا ظاہر امام رضا کا ڈیلی. ظاہر امام رضا علیہ السلام. کیسے؟ آج تو 24 گھنٹہ کھلا رہتا تھا اس زمانے میں, شام کو رات کو 10 بجے بند ہو جاتا تھا. یہ بندہ خدا کہتا 40 سال پہلے ظاہر کی حیثیت سے میں حرم میں داخل ہوتا. کیسے؟ کا اذان کے وقت کھلتا تھا حرم, اذان کے پہلے مصلی لے کے آتا تھا اور آ کر کے حرم کے دروازے پر مشہد میں مولا کے مصلی بچھا کے نماز شب پڑھتا تھا. مشہد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پنکھے آپ کو نہیں دکھیں گے یہاں کی طریقے سے, اور یہاں سے بھی ٹھنڈا ہے. 15-17 کے اوپر جو ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے اس وقت مشہد کا ٹیمپریچر. حتی تہران وران صفر کے اوپر ہے, 0 کے اوپر ہے, 3 ہے, 4 ہے, کہیں 5 ہے, 12 وہ جو ہے 12 نیچے جا رہا ہے. زاہدان کے بالکل آس پاس چل رہا ہے, کوئٹہ کے آس پاس چل رہا ہے. ایسے میں سال بھر ڈیلی بغیر ناگے کے ٹھنڈک میں جب برف گر رہی ہو, آدمی دروازے پر امام رضا کے نماز شب پڑھ رہا. معمولی چیز ہے. 40 سال بیمار ہو گیا میں. جب بیمار ہوا, ہاسپٹلائزڈ ہوا, جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا اب نہیں بچنا ہے, تو ایک دن ہاسپٹل میں لیٹے میں نے وہیں سے رخ کیا امام رضا کے روضے کی طرف. مشہد کا واقعہ. میں نے کہا مولا 40 سال پہلے ظاہر کی حیثیت سے تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں, یہ میں نے کیا ہے آپ کے ساتھ, اور اب میں پڑا ہوں اس بستر پر, آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ میرے ذہن میں خیال آیا, اچانک میں نے محسوس کیا میں ہاسپٹل میں نہیں ہوں. ایک کوئی باغ سا ہے, وہاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہتے ہیں امام کے ساتھ ٹہلتے ٹہلتے اس میں جو باغچہ تھا تو پھول بھی لگے تھے. ایک گلاب کے درخت کے پاس امام جھکے اور اس سے ایک پھول توڑا اور توڑ کے مجھ کو دے دیا. نہ امام سے مصافحہ کیا اس نے, نہ امام کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوا. کہ وہ پھول توڑا تو توڑا تو یہ چٹکی لگی, وہ مجھ کو دے دیا. امام کے ہاتھ سے مس ہوئی اور وہ ٹہنی آ کے لگی اس کے ہاتھ سے. بات وہی ہے, یہ ارادہ الہی کے مظہر ہے. اس کا اثر ہے, میں تو جو ٹھیک ہوا وہ تو ٹھیک ہی ہوا. اس کا اثر یہ ہوا کوئی بیمار آدمی ہو, ہمیں کہاں تکلیف ہے, ٹھیک سماج میں رہتے ہیں, اچھے برے سب سے ملنا ہے, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وسیع اعظم صاحب آپ سے ہم مصافحہ نہیں کریں گے, آپ گندے آدمی ہیں. تو پہلے یہ اثر تھا میرے ہاتھ میں, جہاں رکھ دیا ٹھیک, لیکن گناہگاروں سے مصافحہ کرتے کرتے اب اس کا اثر ظاہر ہو گیا. پہلے صرف رکھ کے کام ہو جاتا تھا, اب ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ پڑھنا پڑتا. سورہ حمد پڑھ دیا, سورہ توحید پڑھ دی, یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ان کی مرضی کیا ہے؟ ان کی مرضی یہ ہے کہ تم ایسا رہو جس سے ہماری آبرو بچے, تم ایسی زندگی گزارو. پرسوں نرسوں کب حدیث نقل کی تھی, تم نکلتے ہو آواز اٹھتی ہے اگر اچھے ہو تب بھی, حاذا جعفری حاذا ادب جعفر, یہ جعفری ہے, یہ جعفر صادق کا ادب ہے. تعریف تمہاری ہوتی ہے, خوش ہم ہوتے ہیں, لیکن برے ہو تب بھی آواز اٹھتی ہے حاذا جعفری حاذا, یہ ہے جعفری, یہی جعفر صادق کی تعریف. برا تم کو کہا جاتا ہے, فدخل علیہ بنا ہو, تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. ہم کو یہی طے کرنا ہے اس 10 دن کے اس گفتگو میں کہ اللہ سے دعا کریں, پروردگارا ہم کو ایسا بنا دے کہ ہماری ذات کم از کم, اگر ہم اہل بیت کی عزت کا سبب نہیں بن سکتے تو کم از کم بے آبروئی کا سبب تو نہ بنے. لوگ یہ تو نہ کہیں کہ ایسے ہوتے ہیں شیعہ, شرابی ہوتے ہیں شیعہ, جھوٹے ہوتے ہیں شیعہ, دھوکے باز ہوتے ہیں شیعہ. پالنے والے ہم کو ایسا بنا دے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں, اور تجھ کو انہی کا واسطہ ہے. اس لیے خود ان کے اندر جو ہے صلاحیت تو نے دی ہے کہ یہ جس کے اندر چاہیں, جب چاہیں, جیسی چاہیں تبدیلی کر لیں.
وہ آدمی کون ہے؟ عام انسان ہے. امام رضا علیہ السلام کا ایک اشارہ ہو گیا نا وہ شفا بخش. تو پالنے والے تجھ کو انہی اہل بیت کا واسطہ ہے جس کو تو نے اختیارات عطا فرمائے ہیں. ہم جیسا چاہتا ہے تو ہم کو ویسا بنا دے. اہل بیت کے بڑے فضائل ہم نے سنے ہیں کہ جو ظاہری بیماری کو ٹھیک کرتے ہیں تو بے شک وہ روحانی بیماری کو بھی ٹھیک کرنے کا ان کے پاس ہنر ہے. یہ 2 جملے بس مصاحب کے اور ختم و دعا. جناب سلمان فارسی ہیں, اپنے کہیں کام کر رہے ہیں, باغ میں ہیں, کھیت میں ہیں, کیا ادھر سے ایک یہودی کا گزر ہوا. سلمان سے ملاقات ہوئی. کہنے لگا سلمان یار ایک کام کر دو. کیا؟ کہا سلمان میری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے, چلنے پھرنے سے معذور ہے, بڑی دوا علاج کیا ہے, ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے یہاں رسم ہے کہ بیٹھتے ہیں آپس میں موسیٰ کا وسیلہ دیتے ہیں, دعا ہو سکتا ہے کبھی کبھی قبول ہو جاتی ہے, وہ بھی کر لیا, نہیں ہوا. تم اپنے نبی کے بڑے قریبی صحابی ہو, تم دعا کر دو یار میری بچی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو جائے گی نا, جو کہو گے تم کو پیسہ دیں گے. سلمان نے کہا ٹھیک ہونے کی تو گارنٹی ہے مگر پیسے کی بات نہیں, دین کی بات کرو. ٹھیک ہو جائے گی, مسلمان ہو جاؤ گے. ہو جائیں گے. کہاں؟ چلو طبیب کے پاس. بہت جا چکے طبیب کے پاس. کہا نہیں میں جہاں لے چل رہا ہوں چلو. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ لے کے آئے. کہاں؟ در امیر المؤمنین پر. دق الباب. مولا سلام اللہ علیہ. کیا بات ہے سلمان؟ یہ داستان ہے, اس کا کہنا ہے یہ کلمہ پڑھ لے گا. اختیار ہے علی کو. مولا چاہتے جب امام رضا علیہ السلام ٹہنی دے دیں آدمی جو ہے شفا پا سکتا ہے, نہ یہ کہ بلکہ دوسرے کو شفا دے سکتا ہے. تو امیر المؤمنین ایک اشارہ کرتے بچی ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی, لیکن بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ امیر المؤمنین نے خود نہیں کیا. فرمایا دشت لاؤ. دشت آیا, پانی بھر دو. پانی بھرا گیا. حسین کو بلاؤ. اس لیے کہ امام کو پتا ہے نا کل کی تاریخ کو کیا ہونے والا ہے. حسین کو بلاؤ. حسین سلام اللہ علیہ آئے. جی کہیے اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے مس کر دو. وہی اثر تو علی کے ہاتھ میں بھی ہوتا نا, لیکن حسین سے مس کروایا. مصلحت وہ سمجھتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے, امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو چھیٹا بھی دیا. بہتر ہو گئے, آنکھوں میں بینائی آ گئی, اندھی بھی تھی, اپاہج بھی تھی. امام نے کہا اس پانی کو لے جاؤ, اس سے نہلا دینا, جتنی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. لے کے گیا. دوسرے دن آیا ٹھیک صحیح سالم بچی ساتھ میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. شام کا رہنے والا ہے یہ شخص, مدینے کا نہیں ہے. کہنے لگا صاحب اجازت ہو تو میں جاؤں. جاؤ. کہا لیکن ایک گزارش ہے. کیا؟ کہ میرے لیے یہ بچی مردہ تھی, مر چکی تھی. آپ کی وجہ سے, آپ کے فرزند کی وجہ سے اس کو نئی حیات ملی. میں سوچتا ہوں اس کو یہیں چھوڑ دوں کچھ دن کے لیے, آپ کی بیٹیوں کی خدمت کرے گی, کچھ دین اور ایمان سیکھ جائے گی. امام نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. سال میں آتا ہے, بیٹی سے ملتا ہے, امام کی زیارت کرتا ہے, چلا جاتا ہے. کہتے اب جو آیا جانے لگا, امام نے فرمایا اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاؤ. کیوں مولا میری بیٹی سے کچھ غلطی نہیں؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب یہ بچی نہیں ہے, جوان ہو چکی ہے, اس کی شادی کا وقت ہے. جاؤ کوئی رشتہ دیکھ کے شادی کر دینا. وہ لے کے چلا گیا. وہ اپاہج لڑکی, وہ اندھی لڑکی جو حسین کے صدقے میں ٹھیک ہوئی تھی, اب جب آئی ہے شام, جوان ہوئی, ایسا حسن نکھرا کہ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے. یہاں تک کہ بات شام کے محل تک پہنچ گئی. یزید کی طرف سے پیغام آ گیا اور وہی اپاہج اندھی لڑکی اب ہو گئی یزید کی بیوی. اسی کا نام جو مرثیوں میں سنتے ہیں آپ, تاریخ میں جو ہند لکھا ہے, یہ ہند یہ ہے. ہند کا بیک گراؤنڈ یہ ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہند کو اہل بیت سے واقفیت بھی ہے اور ہند کو ان کی عظمت کا احساس بھی ہے. چونکہ وہاں بچپنا گزرا ہے اس لیے تربیت کا اثر بھی ہے. شام میں ہے امام حسین سلام اللہ علیہ شہید کر دیے گئے. ہند کو خبر ہوئی, یزید کے پاس آئی, سنا ہے کچھ قیدی آئے ہیں. کہا ہاں میں ان سے ملنا چاہتی ہوں مگر رات میں, پتا ہے کہ کہیں ہنگامہ نہ کر دیں. پہچان کے رات آئی. مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو یہ ہند جو کبھی زینب کی خدمت گار تھی, کنیزوں کے جھرمٹ میں, اللہ اکبر, کنیز روشنی کے ساتھ جا رہی ہے. زینب نے جب آتے دیکھا پہچان گئی, کرسی رکھ دی گئی. یہ ہند کرسی پر بیٹھ گئی. اولاد علی فاطمہ زمین پر بیٹھی, علی و زہرا کی بہو میں زمین پر بیٹھی. ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہماری بات کا جواب دے. زینب کے ہوتے ہوئے کون جواب دے گا؟ طے ہوا زینب جواب دے گی. پوچھو من ای البلاد انتم, کس شہر کی ہو تم؟ فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. عرب ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں. کس مدینے کی ہو؟ فرمایا مدینۃ الرسول کے رہنے والے. یہ ہے تعلیم کا اثر, یہ ہے تربیت کا اثر. جیسے ہی زینب نے فرمایا سلام اللہ علیہ ہم مدینۃ الرسول کے رہنے والے ہیں, ہند کرسی سے اٹھی زمین میں بیٹھ گئی. جیسے ہی زمین میں بیٹھی زینب نے پوچھا کیوں زمین پر کیوں آ گئی ہو؟ کہتی اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے شہر کی ہیں نا. آپ انصاف سے بتائیے زینب کے دل کو اس وقت کیا گزر گئی ہوگی؟ لانا آپ کے شہری ہونے کا اتنا احترام. اللہ اکبر. کہ اچھا جب تم مدینہ پیغمبر کی ہو تو ہماری کچھ باتوں کا جواب دو. یہ بتاؤ محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہو؟ ہاں جانتے ہو. قریش کو جانتی ہو؟ ہاں جانتے ہیں. بنی ہاشم کو جانتی ہو؟ ہاں جانتے ہیں. اچھا اگر بنی ہاشم کو جانتی ہو تو کیا امیر المومنین کے گھر سے بھی واقف ہو؟ یہاں تک بھی زینب نے کہا ہاں جانتے ہیں. پھر اچانک اس نے پوچھا جب علی کے گھر سے واقف ہو تو یہ بتاؤ میری بیوی کو جانتی ہو؟ میری شہزادی کو جانتی ہو؟ کہتے ہیں زینب نے اپنا نام سنا سر جھکا لیا. تو اب کہ ہند کہتی کیا ہو گیا زینب کو؟ زینب کے نام میں تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ میری شہزادی کو کیا ہو گیا؟ کہ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا, کہا ہند تو ناز و نعمت میں گزار رہی ہے نا. زینب کربلا سے یہاں تک مصیبتیں جھیل گیا, حق ہے تجھ کو کہ تو نہ پہچانے. جیسے ہی ہند کو احساس ہوا ارے یہ تو زینب ہے, ہوش نہ رہا, بغیر بکلون چودر کے سیدھے آئی دربار یزید میں. کہتی یزید رائسو بلتے نبی نا علا باب دارنا, ارے نبی کے نواسے کا سر ہمارے دارالمارا پر. یزید اٹھا اپنی ردا ہند کے سر پہ ڈالنا چاہیے. وہ ہند اور تڑپ گئی. کہتی یزید ارے میرے پردے کا اتنا خیال ہے, علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں, اے مکلو چادر پھر. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول